کہ وہ وقت جس میں آپ رکے ہوتے ہیں دراصل اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں شاہ صاحب کی زبانی سنیں. سر وہ جب بندہ لگتا ہے سارا کچھ ہی رک گیا ہے اور اچھے خاصے ہم مصروف تھے اور ایک دم سے زندگی رکی ہوئی ہے, ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے؟ ایک بڑی سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ کریٹر, کائنات کا مالک, جو بھی ریلیجن آپ بلیو کرتے ہیں, وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے, وقت دے رہا ہے. کچھ آنے والا ہے, تھوڑا سا ریسٹ کر لو, ریلیکس کر لو, چل کر لو. دیر از سم تھنگ کمنگ. کیا آنا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. بس آپ اس ٹائم کو اس سوچ میں مت ضائع کریں کہ میں تو 24 گھنٹے بزی تھا, اب میں کچھ کر نہیں رہا ہوں, کچھ بھی چیز کا فال ہو گیا. اٹس گیونگ یو اے ٹائم. ریلیکس یار, کل پرسوں پتہ نہیں کیا آنے والا زندگی میں, ہم اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. اس کی سوچ اور اس کی فکر میں وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, جبکہ وہ آپ کی بریک ہے. اٹس گیونگ یو اے بریک نا یار. یہ جو یہ بریک کا کانسیپٹ ہے, یہ بھی ہمیں تو بریک میں بھی ہم انتظار کر رہے ہیں جی نیکسٹ وٹ نیکسٹ, یہ وٹ نیکسٹ یا ہور کی یہ فلسفہ اس مادی دنیا میں ایک بڑی فرسٹریشن نہیں پیدا کر رہا؟ بہت زیادہ فرسٹریشن پیدا کر رہا ہے. کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. ویسے تو اقبال نے کسی اور چیز کے لیے کہا, لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو سب چیزوں سے آزاد کر کے بیٹھ جانا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں, سال پہلے آئی واز گوئنگ تھرو ون آف دا پین, شاعری کا پین ہوتی ہے, ٹانگ کی, کمر کی, وہ اس پہ 2 چیزوں نے مجھے 1 سال, میں 4 کافی روز کی پینے والا بندہ ہوں, کافی کے 2 گھونٹ سے زیادہ میں نہیں پی سکتا تھا. آئی ہیو ٹو لے ڈاؤن. اتنی مشکل حالات تھے. 2 چیزوں نے مجھے طاقت دی اور سیکھتا ہے آدمی. وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ آج کے لیے صبر, کل کی امید. کل کی امید کیا ہے؟ ٹھیک ہو جائے گا. کل کی امید کیا ہے؟ سب کچھ واپس ہو جائے گا. آج لیکن صبر کرنا ہے, آج گیو اپ نہیں کرنا. پین ہے, لاسٹ ہے, فال ہے, کچھ بھی ہے, آج صبر کرنا ہے, کیونکہ ہی ہیو اے پلانس فار یو. اس نے بھیجا ہے تو پلان اسی کے پاس ہے, تمہارے پاس پلانس نہیں. صبر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں صبر کو تو رونا دھونا, پٹنا, کھپنا, گلے کرنا, دوسروں کو اپنا غم بتاتے رہنا. اب تو شاہ صاحب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی کی وہ یہ جو ہوتی ہے نا سب سے اسمال فنگر, چیچی جسے کہتے ہیں, اس پہ بھی چوٹ لگتی ہے نا, وہ اس کی پکچر لگا کے کہتا ہے جی دعا کریں میری انگلی ٹھیک ہو جائے. صبر کیا لگتا ہے آپ کو؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر اٹس ون آف دا موسٹ, جسے کہتے ہیں نا آپ کی شخصیت کا حصہ جو ہے سب سے زیادہ, اور جس پہ سب سے کم توجہ دی جاتی ہے. یار بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کو دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. صبر ایسی چیز ہے کہ آپ کو دعاؤں کی نوبت نہ ہو, آپ کی یہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسے کاموں میں, ایسی چیزوں میں صبر کرنا. کوئی بھی آپ کا لاسٹ ہے, کچھ بھی, انجوائے کریں اس ٹائم کو جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت پریشانی اور دکھ ہے اور یہ سالو نہیں ہو رہی. آپ اس سے مشورہ کریں, اس سے مشورہ کریں. 1 منٹ بیٹھ کے سوچے تو صحیح. آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, دے ول ٹریٹ یو ویری گڈ. آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, دے ناٹ ٹریٹ یو ویری گڈ. جس نے آپ کو بھیجا, آپ کہتے ہیں کائنات کا مالک ہے, اس نے بھیجا ہے, تو صبر کرنا یار, کل سارا کچھ انہیں ٹھیک بھی طے کرنا ہے. بلیو دیٹ. آپ سے, اس سے, اس سے نہیں ہے کوئی ضرورت کچھ کرنے. بالکل صحیح. دیٹس اونلی وے اٹ از. آپ کو کہاں لگتا ہے شاہ صاحب کہ کہاں جا کے ایفرٹ چھوڑ دینی چاہیے؟ یعنی ایک ایفرٹ کی بھی لمٹ ہے نا جی. جی جی بالکل. اچھا, فکر مندی کی بھی لمٹ ہے. جی بالکل. ایفرٹ کی بھی لمٹ ہے, سوچنے کی, پریشان ہونے کی بھی لمٹ ہے. جی بالکل. یہ لمٹ, یہ باؤنڈری وال کہاں جا کے کہنا چاہیے کہ یہ بس میری لمٹ ہے؟ میں نے بہت سال سیلز میں کام کیا, اپنے بزنسز کیے, کچھ بھی نہیں کیا. ابھی بھی ماشاءاللہ سب کچھ جیسا ہے. میں ہمیشہ اپنی ارلی مارننگ تقریروں میں جو امپلائیز کو دیتے ہیں ایز اے مینیجر, جو بھی بات, 3 چیزوں پہ بڑا بلیو رکھتا ہوں. ورک ویری ہارڈ, پلان گڈ, ورک ویری ہارڈ, اتنا ہارڈ, ایمانداری کے ساتھ. یہ شرطیں ہیں. اینڈ دین یہ جو بھی آپ نے بات کی, ریوارڈ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح صحیح. اٹس ناٹ ان یور ہینڈ. لیکن شرط کیا میں بتا رہا ہوں, شارٹ کٹس نہیں. ہارڈ ورکنگ, ایمانداری کے ساتھ, کریٹر دے گا ریوارڈ. ہاں, بہت اعلیٰ. بس ختم, کہانی ادھر ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب اس میں نا ایک شاہ جی آپ کی اسٹوری کے حوالے سے نا دیکھیں, یہ جو ایک لکھنے والا, سوچنے والا, نیچر لور, ایک فن سے محبت کرنے والا شخص, وہ حساس بھی بہت ہوتا ہے. ویری ٹرو.
وہ حساسیت کو مینیج کرنا، یعنی آپ میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کی شخصیت کی نفاست میں، آپ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے سے بڑی دنیا ریلیٹ کر رہی ہوگی. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ تو میں سوچتا ہوں، آپ اس انداز سے ماشاءاللہ آپ کی چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے، لیکن یہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے کہ بڑی لوگوں کی یہ حساسیت ہوگی جو سن رہے ہوں گے اس وقت. جی بالکل. کیا کرنا چاہیے ایک حساس انسان کو، لکھنے بولنے سوچنے والے انسان کو، نفیس انسان کو، بنیادی طور پہ جینٹل مین کو اپنی حساسیت کو کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ روئیں، اتنا روئیں کہ آپ کا رونا ختم ہو جائے. نکالیں اس کو. ڈونٹ ہولڈ اٹ یار. ہیومن، اللہ نے آپ کو انسان بنا کے بھیجا، ہمیشہ یاد رکھیں، مشین نہیں آپ. میں اتنا حساس ہوں کہ ابھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں گے، میں ابھی کچھ سوچوں، ہو سکتا ہے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، میری ابھی بھی آنکھ میں آنسو ہے. صحیح. یہ میری آنکھوں میں پرابلم نہیں ہے، آنسو ہے اس وقت، کیونکہ میں اتنی ڈیپلی ہر چیز کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں اور سوچتا ہوں. میں نے کبھی، ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کسی کی بات سنتا ہوں، گاڑی میں ٹریول کرتا ہوں، میں کبھی کسی کو کانوں سے نہیں سنتا. دل سے. بہت اعلیٰ. وہ آواز یہاں نہیں آ رہی ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت، یہاں نہیں آ رہی، اس لیے بار بار میری آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، یہاں جا رہی. سو آئی کرائیڈ اے لاٹ. میں روتا ہوں. میں کسی دوست کے سامنے نہیں روتا ہوں، وہ نہیں سمجھ سکے گا میرے رونے کو. صحیح. آپ نکالیں، آپ اس وقت ادھر فریاد کریں، صحرا میں نکل جائیں، درخت کے نیچے بیٹھیں، نیچر میں جائیں، فریاد کریں. مصلے پہ تو ہر وقت ہم لوگ رہتے ہیں، 5 وقت جانا ہے نا مصلے پہ، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، کریں اس کو، وہ کرنا ضروری ہے. بٹ ٹاک ٹو ہم. سارے پیغمبر باہر ہی گئے نیچر، ساری کائنات کو مسلح بنا، سارے ولی باہر ہی گئے. وہ آپ کا مسلح ہے، وہاں بیٹھ کے کہ اللہ دیکھے کیسے کریں. واہ. سب سے ایک اہم چیز نا یہاں آ کے جو ہمیں سوچنی پڑتی ہے، ڈسکس کرنی پڑتی ہے، کہ اس سب چیزوں کے باوجود یہ جو بلیسنگ ہے شاہ جی، اس کو کیوں ہم نے محدود کر دیا صرف مٹیریل چیزوں کے ساتھ ہی؟ کیا بلیسنگ صرف وہ آنکھوں سے دیکھنے والی چیزیں ہی ہیں؟ وہ گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، تنخواہ، بینک بیلنس، اس سے اوپر بھی کوئی بلیسنگ ہے؟ یہ ہم زیادتی نہیں کر دیتے کہ صرف حاذا من فضل ربی گھر کے باہر لکھوا دیتے ہیں اور اس گھر میں سکون بھی نہیں ہوتا بعض اوقات؟ فضل، کرم، رحمت، بلیسنگ، اس کی ڈومین تھوڑا سا کیوں نہ آپ میں مل کے آج چادر بڑی کریں اس کی. بالکل. کیا ہوتی ہے بلیسنگ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو بڑا محدود کر دیا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ معذرت کے ساتھ، آپ جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد موسٹ آف دا پیپل سے الحمدللہ، ایک فکرہ یاد. ہر لقمے پہ الحمدللہ نہیں ہے. آکسیجن جو ہر وقت لیتے ہیں اس سے جا کے پوچھیں، جو سلنڈر لگا کے ایک ایک سانس لے رہا ہے، آپ کو بلیسنگ تب نظر آئیں گی. آپ کو بلیسنگ پتہ لگے گا کہ ایک آدمی کو پتہ لگ چکا ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 مہینے میں اس نے جانا ہے. اس سے پوچھے بلیسنگ کیا ہے، اسے پوچھے سکون کیا ہے، اسے پوچھے زندگی کیا ہے. یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں، میرے سے اکثر میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، آپ کو بھی یہ پیسہ کمانا بڑا آسان ہے. مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، آج مجھے اگر پیسہ یہاں پہ کمانا پڑے، میں امرودوں کی ریڈی لگاؤں گا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب آپ یہ کہتے پیسہ کمانا کتنا ہے. پیسہ کمانا کچھ مشکل نہیں. جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ گارنٹیڈ ہے. ریلیجن میں دیکھ لیں، دوسری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، بل گیٹ جیسے آدمی کو دیکھ لیں، ول اسمتھ جیسا اتنا بڑا ایکٹر، اس کا ذرا گوگل کر کے دیکھ لیں. یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں یہ کبھی بھی بلیسنگ نہیں ہے. یہ آزمائشیں لوگوں نے نام رکھ دیا جی، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. وہ دے لے، پہلی بات تو یہ مسٹری آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. رزق لینا دینا، موت کا آنا جانا، بیماری کا، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. یو ڈونٹ نو اگلے لمحے میرا کہاں جانا ہے اور آپ نے کہاں جانا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ہی نہیں ہے تو کن چیزوں کو آپ بلیسنگ کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ بلیسنگ کاؤنٹ کریں ماں باپ کو، اپنی اچھی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے اچھے دوستوں کو. بہت الگ.